بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمردان لائسیم اسکول گریڈ 3 عزیز طلبہ، آپ اپنی اردو کی کتاب سدا بہار نکالیے اور اس میں صفحہ نمبر 13 نکالیے۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم یونٹ 1 پڑھ رہے ہیں جس کا موضوع ہے جانور۔ اس سے پہلے آپ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھ چکے ہیں جس میں انہوں نے اپنی کشتی میں بہت سارے جانوروں کو بٹھایا تھا، اور صفحہ نمبر 12 پر آپ جانور کے مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے جانوروں سے برتاؤ۔ جانوروں سے برتاؤ کا مطلب ہے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ چلیے پڑھتے ہیں، پہلے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں پھر مشق کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی، اس کو ایک کنواں نظر آیا، اس نے اس کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ وہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات تھے کہ انہوں نے جانور سے برتاؤ کے بارے میں کیا فرمایا تھا اور انہوں نے خود کیسا سلوک کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے، جیسے کنواں۔ کنواں زمین میں پانی کے لیے کھودا ہوا گہرا گڑھا ہوتا ہے۔ شدت کا مطلب ہے سختی، تکلیف۔ بے تاب کہتے ہیں بے چین کو۔ اس کے علاوہ سلوک سے برتاؤ کو کہتے ہیں کسی سے پیش آنے کا طریقہ، اور ثواب نیک کام کا بدلہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور نصیحت کا مطلب ہے بھلائی کی بات۔ اب اس میں کچھ موروثی سوالات ہیں۔ آپ نے سبق کو پڑھنا ہے اور اس خالی جگہ کو جو ممکنہ جواب، جس کا صحیح جواب ہے، ممکنہ جوابات اس نے دیے ہیں، اس کی جو صحیح جواب ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا بھی ہے اور اس دائرے میں رنگ بھی بھرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آجائے صفحہ نمبر 15 پر۔ صفحہ نمبر 15 پر کچھ الفاظ ہیں جیسے آدمی، سفر، کنواں، پیاس، معاف، ثواب، سلوک، دوزخ، اور ان الفاظ اور سبق کی آخری 2 سطور ایک جو ہے یہ اونٹنی کے بارے میں جو کہانی ہے، جو واقعہ ہے اونٹنی کا، یہ آپ نے اس کو لکھنے کی مشق کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اچھا، پھر آگے ہیں سوالات جوابات۔ یہ سوالات کے جوابات اپنے اپنے کاپی میں کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ تشریف فرماتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرماتے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے لیے مثال کے طور پر کن جانوروں کا ذکر کیا؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے لیے مثال کے طور پر پہلے کتے کی کہانی سنائی، کا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد ایک بلی کا واقعہ سنایا۔ ٹھیک ہے، کہ آپ نے کبھی کسی جانور سے اچھا سلوک کیا ہے؟ اگر ہاں تو کب اور کیسے؟ اگر نہیں تو کیا آپ نے کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ خود سے کوئی واقعہ لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے کسی پرندے کو پانی پلایا ہو، یا پرندوں کو آپ نے یا گلی میں
پھرنے والے کسی کتے کو آپ نے کھانا کھلایا ہو، ٹھیک ہے، روٹی کھلائی ہو وغیرہ۔ پانچواں سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی صفحے پہ تھوڑا سا قواعد کے بارے میں، گرامر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اس پہلے یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہا نہیں ہوتی تو ان کی واحد اور جمع میں ایک ہی صورت رہتی ہے، مثلا ہاتھی، گھر، بائی، درخت، اونٹ، بیل، جانور، لڈو، مثلا جنگل میں بہت سے درخت تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آخر میں الف یا ہا نہ ہو تو ان کی واحد اور جمع ایک ہی طرح سے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جملوں میں ایسے الفاظ کے بعد کہ اگر حروف ربط جو دو حرفوں کو آپس میں ملائے، میں، نے، سے، کے، پر، تک، کا، کو، کی آئے تو ان الفاظ کی جمع واو اور نون غنہ لگا کر بنائی جاتی ہے، مثلا درختوں پر چڑیاں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جملوں میں دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیے۔ پہلے زمانے میں لوگ اونٹ پر سفر کرتے تھے، اب یہاں پہ پر آیا تو آپ نے اونٹ کو کیا لکھنا ہے؟ اونٹوں، کیا لکھنا ہے؟ اونٹوں۔ یہاں پہ ہے نا کہ جو حروف ربط کے بعد آئے تو پھر آپ نے ان کو اس طرح سے لکھنا ہے، واو اور نون غنہ کے ساتھ۔ اچھا، ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کہ آیا ہے تو پھر آپ نے لکھنا ہے جانوروں، کیا لکھنا ہے؟ جانوروں، ٹھیک ہے۔ پھر تینوں ڈیش نے مل کر ماں باپ کی خدمت کی، بائی کا جمع پھر ہوگا بھائیوں۔ کسان بہت خوبصورت ڈیش کی جوڑی لایا، بیلوں کی جوڑی، بیلوں، دو بیل ہیں۔ اچھا، محلے کے بہت سے ڈیش میں قربانی کے جانور آئے ہیں، گھر تو سے یہ حروف ربط کی وجہ سے ہم اس کی جمع پھر اس طرح سے لکھیں گے، گھروں میں، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے صفحہ نمبر 16 پر آئیے۔ یہاں پہ کچھ رموز و اوقاف ہیں۔ رموز و اوقاف اس سے پہلے بھی میں آپ کو جس طرح سے انگلش میں آپ جملے کے سنٹنس کے آخر میں فل سٹاپ لگاتے ہیں، تو اردو میں جب آپ کا کوئی جملہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ ختمہ کا نشان لگاتے ہیں، اس طرح سے ڈیش سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیانیہ جملے کے آخر میں ختمہ لگاتے ہیں، مثلا ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، دیکھو یہاں پہ اب ختمہ ہے۔ سوالیہ نشانی ہے جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کے آخر میں اس جملوں کو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے آپ اس طرح کا نشان ڈالتے ہیں۔ سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ دیکھیں اب یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، جملے پڑھیے اور ختمہ یا سوالیہ نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھٹا حصہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے بیانیہ جملے لگا کر ختمہ لگائیے، مثلا گلاب، یہ گلاب کا پھول ہے، کتاب، یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، اور یہاں پہ آپ اس طرح سے ختمہ کا نشان۔ بازار، بازار میں بہت رش ہے، اس طرح ختمہ کا نشان۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے سوالیہ جملے بنا کر سوالیہ نشان لگائیے، مثلا کس کی، یہ کتاب کس کی ہے، کہاں، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، کیوں، اور آپ کیوں سبق یاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں صفحہ نمبر 17 پر۔ صفحہ نمبر 17 پر ہے کہ پالتو جانوروں کا دن منائیے، طلبہ اور اساتذہ اپنے پالتو جانور پرندے، یہ تو انشاءاللہ ہم اسکول میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اپنے ارد گرد موجود جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ برڈز فیڈر بنا سکتے ہیں، گرمی کے دنوں میں گھر کے چھت پر بہت بڑی جو مٹی کا تھال ہوتا ہے اس میں آپ پانی رکھ سکتے ہیں، کبھی کبھی اس میں باجرہ یا گندم وغیرہ یا روٹی بھگو کر پرندوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں جو ہڈیاں بچ جائیں تو اس کو آپ باہر گلی کے کتوں کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک گریڈ ہے، یہ معمہ ہے، اس معمے میں مندرجہ ذیل جانوروں کے نام ڈھونڈیے، چیتا، خرگوش، شیر، بکرا، ہاتھی، کچھوا، ہرن اور گھوڑا۔ اب یہاں پہ چیتا انہوں نے آپ کے لیے وہ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہارے نون،
یہ اس کو ملا ہے تو یہ ہرن بنتا ہے. اسی طرح سے آپ نے باقی بھی اسی میں ڈھونڈنے. یہ آپ کا گھوڑا ہے، گا فوڑے الف، یہ دیکھو گھوڑا. اسی طرح سے آپ نے باقی بھی ڈھونڈنے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. عزیز طلبہ، آپ کو میں نے کافی صفحوں پر ہوم ورک دیا ہے. یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. صفحہ نمبر 13 سے لے کر صفحہ نمبر 17 تک آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.